अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। वजीर आला पंजाब का इंतखाब अब 22 जुलाई का होगा। ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है पंजाब में, क्या ये खत्म होने जा रहा है या मामलात मजीद पेचीदा? प्रोग्राम के पहले इस पे बात करें। उस वक्त पंजाब में जो इक़्तिदार की रस्सा कशी जारी है, इसका वाहिद हल यही है कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, और आज उस तरफ हिंट किया है अदालत उज़्मा ने भी। आखिर में बात करेंगे कि आखिर IMF पाकिस्तान से क्या चाहता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, डीजल की कीमतें बढ़ गई, सुपर टैक्स लग गया, क्या ये काफ़ी है या भी और जो पत्थर हैं वो अवाम की कमर पे गिरेंगे? आगाज करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक ने जो अपील दायर की थी, उसकी आज जो समाअत हुई है, उसके चीदा नकात और उस फैसले से आपको आगाह करते हैं। 2 दिन में वजीर आला का दोबारा इंतखाब होगा या हमजा शहबाज 17 जुलाई तक वजीर आला रहेंगे, यही ऑप्शन है। जस्टिस एजाज साहब ने इस मौके पे बात की। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, किसी हद तक सियासी ग्रुपों में इत्तफाक हुआ, ये फैसला दोनों फरीकों की कामयाबी है। शुक्र है सूबे के लिए दोनों जमातें अफाम तफहीम से आगे बढ़ना चाहती हैं। इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वजीर आला तस्लीम कर लिया है। ये बाबर एवान साहब ने रिमार्क्स दिए अदालत के अंदर। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा फरीकैन मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा वो जीत जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने यह भी कहा कि दोनों साइड ग्रेस का मुजाहरा करें, फैसला ऐवान में होने दें। इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें या हमारे पास आकर हमारी बात माने। हुकूमत बेंचेस को अपोजिशन का एहतराम करना होगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कौमी असेंबली में अपोजिशन ना होने से बहुत नुकसान हुआ है। रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने। उसके बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो ये था कि वजीर आला का इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन के बाद 22 जुलाई को होगा। हमजा शहबाज ने भी 22 जुलाई की तारीख कबूल कर ली। इस फैसले के बाद बाहर आकर मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज का जो इनिशियल रद्द अमल था, ज़ाहिर इस तरह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिली है। 22 तारीख तक उनके पास ज़िमनी इलेक्शन के अंदर परफॉर्म करने का मार्जिन भी है, और इससे जुड़े और कानूनी सवालात भी उभर के सामने आ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी इसको अपनी एक तरीके से फतह करार दे रही है। तो एक ऐसा ये कंसेंसस से भरपूर फैसला है जिसपे तमाम पार्टीज बज़ाहिर इस वक्त उनका इत्तफाक राय नजर आता है। इफ्तिखार दुरानी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कोर्ट के अंदर मौजूद थे। उनसे पूछेंगे कि वहां पर जो कार्रवाई हुई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पे क्यों अग्री किया कि हमजा शहबाज साहब भी वजीर आला रहेंगे 22 तारीख तक। इम्तियाज सिद्दीकी साहब वकील हैं मुस्लिम लीग काफ के, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब अभी ज्वाइन करने के लिए। सिद्दीकी साहब आपसे आगाज इसलिए करेंगे क्योंकि इस पे कानूनी तौर पे जो PMLN है वो कह रही है जी कि हमजा साहब के ना तो इख्तियारात महदूद हुए हैं, ना उनको कायम मकाम वजीर आला कहा जा रहा है, ना काबीना जो है वो गैर फाल हुई है। तो अभी भी पंजाब के अंदर वो तो उसको अपनी एक तरीके से एक विक्ट्री ही क्लेम कर रहे हैं। सो अभी क्या सूरत हाल है? क्या हमजा शहबाज साहब एक फाल और एक एक्टिव वजीर आला हैं पंजाब में इस कोर्ट ऑर्डर की रोशनी में? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट में आज कंसेंसस अचीव हुआ है दोनों पार्टीज के रहनुमाओं के दरमियान, इनफैक्ट तीनों पार्टीज के रहनुमाओं के दरमियान, काफ लीग, PTI एंड मुस्लिम लीग नून, वो ये है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एक टर्मोइल क्रिएट करने के प्रोविंस में एज एन इंटरम मेजर शॉर्ट गैप अरेंजमेंट के तौर पे हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे पंजाब के, और अकोमोडेट करने के लिए ताकि प्रोविंशियल असेंबली जो है वो फुल हाउस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जो PTI की सीटें डिफेक्टर्स की वजह से खाली हुई हैं और रिजर्व सीट जो खाली हुई हैं वो भी मुकम्मल हो जाएं, और ये अचीव हो जाएगा एंटिसिपेटेड है 22 जुलाई तक। ठीक है, तो 22 जुलाई तक इलेक्शंस होंगे, सारी पार्टीज को मौका मिलेगा इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने का, और जो आवाम का मैंडेट लेके आएगा वो इलेक्शन असेंबली के अंदर जो कंटेस्ट होगा उसके अंदर जो मेजॉरिटी सीट्स होल्ड करता है जी,
وہ حکومت بنائے گا. صدیقی صاحب اس وقت اس کا کیا مطلب ہے کہ جو 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوگا اس کے بعد اور یہ جو 5 سیٹیں نوٹیفائی ہوں گی اس کے بعد یہ جو نیا ہاؤس ہے جس کی ساخت اور حیت جو بھی ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے, یہ کمپلیٹلی ایک دوبارہ الیکشن پروسیس ہوگا اس نئے الیکٹورل کالج یا جو بھی الیکٹورل جو بھی ایک نتیجہ آئے گا اس کے بعد ایک نئے پروسیس کے تحت ایک نیا وزیر اعلیٰ آئے گا؟ اصولاً تو پرسیپشن اس وقت یہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیٹیل آرڈر نہیں آیا, تو یہ پورا ہاؤس جو مکمل ہوگا وہ پورے ہاؤس کا ووٹ تصور ہوگا, اس کے اندر ووٹنگ ہوگی, جو پارٹیز جو بندہ 186 ووٹ لے لے گا وہ سکسیسفل ہوگا, جو نہیں لے سکے گا پھر رن آف کے اندر جائے گا. تو ابھی تو یہی اندازہ اور خیال ہے ہم وکلا کا کہ اسی طرح پروسیڈنگ ہوں گی انلیس کہ ہم سرپرائز ہوں اور سپریم کورٹ اس کو ڈیفرنٹلی آبزرو کرے. بٹ میرا نہیں خیال, کیونکہ جہاں پہ سپریم کورٹ نے بار بار اس بات پہ ایمفیسائز کیا ہے کہ ہاؤس کمپلیٹ ہونا چاہیے, تو کمپلیشن آف دی ہاؤس کے اندر تو نیو ووٹنگ پروسیس دوبارہ انیشیٹ ہوگا. ٹھیک ہے درانی صاحب, آج عدالت کے اندر ویسے ایک لمحے کو انٹرسٹنگ سچویشن ایسے تھی کہ پرویز الہی صاحب اور کاف لیگ جو تھی وہ انیشلی آتے ہی وہ مان گئے کہ جی حمزہ صاحب رہیں وزیر اعلیٰ, لیکن پی ٹی آئی کے جو وکیل تھے بابر اعوان صاحب, آپ لوگ جو تھے شروع میں ڈفرنس آف اوپینین تھا دونوں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف میں, سو یہ جو اسٹریٹجی تھی پھر بعد میں تبدیل ہوئی, لیکن کیا پہلے یہ کنفیوژن کلیئر نہیں کی ہوئی تھی؟ وہاں پہ آپ کا موقف ڈفرنٹ تھا, کاف لیگ کا موقف ڈفرنٹ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری استدعا تھی سپریم کورٹ سے وہ اور ہائی کورٹ سے سکسیسیولی کل اور آج دونوں دن جو ہے تحریک انصاف کے موقف کی تائید کی ہوئی ہے, اور ان کی وکٹری ہماری اس صورت میں ہوئی ہے کہ انہوں نے حمزہ شہباز کو آئینی وزیر اعلیٰ نہیں مانا. آج سپریم کورٹ کے دوران جبکہ آپ نے بڑا تاریخی ان کا جو جملہ ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ بہترین رستہ تو انتخابات ہیں جی, لیکن اسی دوران انہوں نے یہ بھی بتایا ریمارکس دیے کہ 25 منعرف اراکین کے بعد حمزہ شہباز کے پاس 172 کا جو ہے اسٹرینتھ رہ جاتی ہے, تو اس حساب سے انہوں نے یہ بات کی کہ اس وقت آپ لیجٹ وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں, اور یہ ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو تھا کیونکہ سنس اٹ واز آن گوئنگ جو ہے یہ انفولڈنگ سچویشن تھی اور اس میں کنسلٹیشن کا ٹائم بڑا کم تھا اور وہ ایٹ دی مومنٹ سارے ڈیسیجنز ہو رہے تھے, تو اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ آیا, لیکن ہم نے اس پر ایگری کیا کہ جو جنرل کنسنسس بلڈ ہو رہا تھا. لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو جو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا کہ بابر اعوان صاحب نے اور پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب بھی روسٹرم پہ گئے. اچھا, انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے استدعا کیا کی, انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی, انہوں نے کہا کہ ہماری پریئر یہ ہے کہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کل عدم قرار دیا جائے حمزہ شہباز کا, انہیں ڈی نوٹیفائی بھی کیا جائے, انہیں ڈی نوٹیفائی کیا جائے بطور سی ایم, یہ بھی کہا نا جی یہ کہا گیا. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جب آپ ان کو ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں تو ہماری پوزیشن تو یہ ہے کہ ہم ان کو آگے نہیں چلنے دیں گے, لیکن کیونکہ جنرل کنسنسس آ گیا تھا کہ جی ان آگے لے کے چلا جائے, تو جنرلی ابھی جس طرح ہمارے فاضل دوست نے کہا کہ ہم موو ایک فریش الیکشن کی طرف کر رہے ہیں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا جب سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی. فواد چودھری صاحب نے بڑا کلیئر پوزیشن ہماری تحریک انصاف کی وہاں پہ رکھی کہ جی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں کورٹ کی, اور یہی بابر اعوان صاحب نے بھی فرمایا وہاں پہ کہ جی ہم رسپیکٹ کر رہے ہیں کورٹ ڈیسیجن کی اور میڈیشن کی جو انہوں نے کی ہے, لیکن حمزہ شہباز ان اینی کیس ان کی مطابق بھی ابھی وہ آئینی وزیر اعلیٰ نہیں ہے, اور یہی ہمارا موقف تھا. اس پہ ہمیں جو لیکن درائی صاحب وہ جو قائم مقام کا لفظ جو استعمال آپ چاہ رہے تھے کہ وہ ڈالا جائے, وہ قائم مقام کا لفظ بھی اگر یہ آپ درخواست کریں پیچھے سے یہ میوزک بند کر دیا جائے بہت مہربانی ہوگی. جی درائی صاحب وہ قائم مقام وزیر اعلیٰ کا لفظ جو آپ چاہ رہے تھے کہ جی استعمال کیا جائے, وہ قائم مقام وزیر اعلیٰ کا لفظ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے, یا مجھ سے مس ہو گیا یا وہ ہے کہیں, یا پھر اس کے لیے بھی ڈیٹیلڈ نوٹس کا انتظار کریں, فیصلے کا انتظار کریں. دیکھیں فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ جی ان کو کوئی بھی ٹائٹل, انہوں نے قائم مقام کا ورڈ یوز کیا فواد چودھری صاحب نے, اس میں چیف جسٹس صاحب نے فرمایا اور بینچ نے کہا کہ آپ ہمیں ورڈ نہ بتائیں کون سا ورڈ ہوگا, لیکن ہم اس کو کور کریں گے پوائنٹ کو, اور ان کے اختیارات محدود کرنے کے لیے بھی ہم نے گزارش کی. اور ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی استدعا کی عدالت سے کہ جی ایک فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے جو کہ ہمارا بائی الیکشن آ رہا ہے 17 کو, اس میں ان کے اختیارات کرٹیل کیے جائیں.
تو میرا خیال ہے کہ ڈے ٹو ڈے فنکشن کے لیے بیکاز یہ چاہ رہے ہیں کہ جی حکومت چلنی چاہیے، اس ڈے ٹو ڈے فنکشن پہ وزیر اعلیٰ کے لیے احکامات آئیں گے جو ہم امید کرتے ہیں، اور الیکشن کمیشن پنجاب کو بھی وہ ڈائریکشن کریں گے. ہماری پریئر میں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور الیکشن کمیشن پنجاب ہی تھا تاکہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، جس پہ کورٹ نے ایگری کیا کہ ہم یہ انسٹرکشن دیں گے، لیکن نیچرلی جب تک ڈیٹیل آرڈر نہیں آتا تو اس کے اوپر زیادہ فردر ہم کامنٹ کر نہیں سکتے. صدیقی صاحب، یہ حمزہ شہباز صاحب کا جو میں بھی دیکھ رہی تھی ایک قانونی رائے یہ بھی ہے کہ بھئی اس کے بعد وہ ڈی نوٹیفائی ہوں گے، ایک ٹیکنیکلی یہ کیا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم نہ ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں نہ ہم سے ہمارے اختیارات محدود ہوئے ہیں، سو یہ ڈی نوٹیفیکیشن کا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرڈر آئے گا آنے والے چند دنوں میں؟ ایکچولی یہ ساری کنفیوژن جو ہے وہ اس واسطے کریٹ ہو رہی ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ پیرا وچ از اپیرنٹلی دی تھرڈ پیرا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب آج 4 بجے اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا تو سب سے پہلے ڈپٹی اسپیکر صاحب جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے جو لاسٹ ووٹ کاؤنٹ ہوئے تھے وچ واز 195 اور 197، اس میں سے 25 ووٹ مائنس کرنے تھے، اور 25 ووٹ مائنس کرنے کے بعد وہ میجیکل فگر جو ہے 186 ووٹس کی وہ نہیں رہتی، اور اگر وہ نہیں رہتی تو پھر یہ رن آف میں جاتا ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا اگر یہ رن آف میں گیا تو اس وقت جب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کی کاؤنٹنگ کرتے ہوئے ڈیفیکٹرز کے ووٹ نکال دیں گے اور اگر وہ 186 سے نیچے چلے گئے تو حمزہ صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کویش تصور کیا جائے گا اینڈ ہی ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ٹو بی اے لافلی الیکٹڈ چیف منسٹر آف پنجاب. لیکن اسی سانسوں کے اندر اگر وہ رن آف کے اندر ہائیسٹ ووٹ لے لیتے ہیں تو وہ دوبارہ نیو اوتھ لیں گے آن دی سیٹرڈے، اور جو پرانا پیریڈ ہے فرام 16th of April ٹل ڈیٹ اس کو انڈر دی ڈاکٹرائن آف ڈی فیکٹو جو نیسیسٹی بیسڈ ڈاکٹرائن ہے اس کے تحت اس کو ریگولائی سمجھا جائے گا. لیکن آج ووٹنگ نہیں ہوئی، یہ پوسٹ پونڈ ہو چکی ہوئی ہے 22 جولائی کے لیے. سیکنڈلی نیا الیکشن پروسیس سٹارٹ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ کافی حد تک ڈائلیوٹ ہو جائے گی. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا سپریم کورٹ کے آرڈر کا ٹینیور کا کانٹیکسٹ دیکھ کے. ان دا مین ٹائم حمزہ شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ انسرٹن ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کہا جائے کہ وہ کنفرم سی ایم پنجاب ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہوگا، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ انکنفرمڈ ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. ہاں، بڑی یہ انچارٹڈ سی ٹیریٹری ہے پاکستان میں، سیاسی طور پہ ایسے کبھی ہوا نہیں ہے. درانی صاحب، اب یہ جو ہونے ہیں سارے ضمنی انتخابات، اس کے اوپر تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف اپنے تحفظات کا بار بار اظہار کر رہی ہے. شیریں مزاری صاحبہ یاسمین راشد صاحبہ آن ریکارڈ کہہ رہی ہیں، فون کالز آ رہے ہیں، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. خان صاحب نے کہا جی ہمارے لوگوں کو فون کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینا. سو یہ تو ضمنی انتخاب جو آگے آنے والا ہے اس میں آپ کو کتنے کانفیڈنٹ ہے کہ بھئی اس میں ریاستی مشینری استعمال نہیں ہوگی؟ آج عدالت نے کہا کہ بھئی وہ یہ نہیں کریں گے استعمال اس کو، لیکن آپ مطمئن ہیں کیا یہ ہوگا ایسا؟ دیکھیں جی، وہ تو بڑا اچھا مکالمہ تھا فواد چودھری صاحب کا اور بابر اعوان صاحب کا چیف جسٹس صاحب سے، کہ جب انہوں نے حمزہ شہباز سے کہا کہ جی آپ فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں گے تو انہوں نے پورا اپنا بیان دے دیا اس کے اوپر. تو اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ آپ کا سمپل جواز بنتا تھا کہ یس آئی ایگری فار فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. جو انہوں نے کہا کہ ڈو یو ایگری سے یس اور نو، تو انہوں نے یس ہی کہنا تھا اس کے اوپر. لیکن ہم نے سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے، ہماری پریئر ہے کہ آپ الیکشن کمیشن پنجاب کو، آئی جی کو اور ساتھ جو ہے ان کے چیف سیکرٹری کو پابند کریں کہ اور فیئر فری ٹرانسپیرنٹ اور لیول پلینگ فیلڈ دیں. بلکہ ہم نے ایک پریئر یہ بھی کی ہوئی ہے کیونکہ کابینہ بھی نہیں ہوگی، یہ صرف کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انٹرم پیریڈ کے لیے ہوں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو یاسمین راشد صاحبہ نے بتائی یا ہمارے چیئرمین صاحب نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے، اور اس وقت بے دریغ انتظامیہ کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. لیکن
عوام اس وقت جو ہے، کیونکہ میں اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہوں، کل ہمارا جلسہ بھی یہاں پہ ہے، عوام بڑی مستعد ہے، وہ بہت متحرک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مقابلہ کریں گے ہر صورت میں، اور ہم کوشش کریں گے ہم اپنے ووٹ کو خود پروٹیکٹ کریں۔ ہمیں چیلنجز ہیں، لیکن یہ جمہوریت میں ہمیں آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اور ہم نے کلیئر کرنا ہے کہ وہ منحرف اراکین جن کو خریدا گیا۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج ڈیبیٹ میں کہیں پہ بھی وہ 25 منحرف اراکین نہیں آئے جن کو مسلم لیگ نواز نے خریدا۔ آج بھی حمزہ شہباز جب نکلے تو ٹی وی خبر کیا چلا رہا تھا کہ وہ ایک مقامی ہوٹل سے نکل کے سپریم کورٹ رجسٹری پہنچے لاہور۔ مقامی ہوٹل پہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے تھے جو اس سے پہلے منتخب ہونے کے لیے کیے ہیں۔ ہمیں بالکل خدشات ہیں، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے سپریم کورٹ کے انسٹرکشنز کے بعد کوئی لیول پلینگ فیلڈ تحریک انصاف کو ملے گی، اور ہم الیکشن میں جائیں گے اور بہتر الیکشن ہوگا۔ الیکشن میں آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 14 نشستیں منیمم کی بات کر رہی ہوں جو آپ کو حاصل کرنی ہے۔ ایک حمزہ شہباز صاحب کی جو بھی اس وقت اعدادی برتری پی ایم ایل این کو ہے وان کے اندر، اس کو پلٹنے کے لیے 14 سیٹیں ایٹ لیسٹ منیمم۔ پہلے تو آپ کی تمام تھی، لیکن اس میں سے صرف اب 14 جیتنی ہے آپ نے۔ دیکھیں جی، اس وقت 3 سیٹوں کا فرق ہے، 169 ورسز 172 ہے اس وقت ایوان میں 25 منحرف اراکین کے بعد، اور جو ہے وہ سمپل میجورٹی 186 کے لیے آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ 14 نشستیں چاہیے ہیں، لیکن اگر پہلے میں 186 نہیں ہوتی تو جو میجورٹی ووٹ لے گا تو وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ ہمیں منیمم جو ہے اگر آپ کیلکولیشن کریں تو 14 ہی چاہیے جس میں ہم جیتیں گے، تو امید ہے انشاءاللہ ہم یہ نمبر اچیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ افتخار درانی صاحب، رہنما پاک انصاف امتیاز صدیقی صاحب، وکیل مسلم لیگ کاف ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم پی ایم ایل این سے بھی ایک ریپرزینٹیٹیو کو دعوت دیں، تو میری ٹیم نے عطا اللہ تارڑ صاحب سے ریکویسٹ کی، ان کو ہم نے میسج بھیجے کہ آج کے پروگرام میں آئیں اور نون لیگ کا جو موقف ہے وہ بھی اے آر وائی کے پلیٹ فارم پہ رکھیں، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میسیجز انہوں نے پڑھ لیے ہیں، وہ جو 2 بلو ٹک ہیں وہ ہماری ٹیم کو وہ موصول ہوئے ہیں، لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ بہرحال ہمارا پلیٹ فارم موجود ہے، جب بھی کوئی موقف دینا ہو تو آپ کبھی بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں کہ مجموعی طور پہ ذرا ایک قانونی رائے ان کی بھی حاصل کرتے ہیں جو پورے دن کی ایونٹ ہوئے ہیں، اور کیا یہ سارا معاملہ مزید الجھ گیا ہے یا آج کے جو فیصلے کے بعد سیاسی طور پہ ایک سلجھاؤ دیکھیں گے ہم 22 دن بعد۔ بریک کے بعد پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے حوالے سے قانونی رائے لیں گے اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا، 2-3 بڑے اہم سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ میرے کافی قانون دانوں سے جب گفتگو ہوئی ہے تو وہ جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر بڑی کنفیوژن ہے، چونکہ آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، پرابلی آپ کے پاس اس کا بہتر جواب ہوگا۔ حمزہ شہباز صاحب اس وقت وہ اگر وزیر اعلیٰ ہے تو وہ کیا ہے؟ کیا وہ قائم مقام وزیر اعلیٰ ہیں؟ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ تو وہ ہے نہیں، کیونکہ آبویسلی ایک دوبارہ نیا الیکشن ہوگا۔ سو اس وقت ان کے وزیر اعلیٰ سے پہلے لاحقہ یا کوئی بعد میں جو لاحقہ یا سابقہ لگنا وہ کیا ہے؟ ماریا، آپ کے سوال سے پہلے اگر آپ اجازت دے دیں 2-3 جملوں کی بہت ضروری ہے کہ میں آپ کی چینل کی وساطت سے بڑی مذمت کرتا ہوں جو حملہ ہوا ہے یہاں کشمیر پہ، اور اس کو ساتھ سالیڈیرٹی اور یکجہتی کے طور پہ ہر لحاظ سے اس کی معاونت کے لیے حاضر ہوں۔ وہ بڑا بے باک اور بہت اعتماد والا معتمد صحافی بھی ہے، شخص بھی ہے، ایم این اے بھی رہا ہے، کولیگ پارلیمنٹری کولیگ بھی رہا ہے، اینڈ مائی ہارٹ گوز ٹو ہم، اینڈ آئی ایم very angry at this situation. اور بس میں نے اپنے دل کا بات کا اظہار کر دیا، اللہ کرے شاید اس تک یہ پہنچ جائے انشاءاللہ، پر we are proud of him as Pakistanis for his stellar and fearless writing and statement. جی تو اب آپ کا سوال، سوری میں جی میرا سوال یہ ہے کہ جو حمزہ شہباز جس وقت جو سی ایم، جو کیا وہ قائم مقام سی ایم ہے؟ کیا وہ الیکٹڈ سی ایم تو ہے نہیں، تو کوئی سابقہ یا لاحقہ وہ جو سی ایم شپ ہے ان کی جو اس کے ساتھ کیا لگے گا اس وقت؟ کیا ہوتا ہے ان کا اس وقت؟ نہیں، ان کا سی ایم لگ ہی نہیں سکتا۔ سی ایم یوزرپر سی ایم بن سکتا ہے،
he is sitting on a chair, he is not elected to, not qualified to, और सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार तो नहीं है कल मुझे बैठे बिठाए प्राइम मिनिस्टर बना दें, ये इख्तियार तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो देखे ना, हमजा शरीफ अगर 25 सीट उसकी मना कर दे तो वो चीफ मिनिस्टर 16 अप्रैल को मना करते हैं तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। तो लेकिन वो इस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग चीफ मिनिस्टर में जरूर आ गया है। प्रोसेस ऑफ बिकमिंग में किस तरह आया कि एक पहला काउंट हो रहा हुआ है, उसमें उसके पूरे नहीं आए, जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द एंटायर हाउस, वो 186 चाहिए थे, वो 186 नहीं आए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसके जो काउंट थे 25 वोट मिनहा करने पड़ते थे, माइनस करने पड़ते थे और पड़ते हैं क्योंकि वो मुनहरफीन के वोट थे डिफेक्टेड। और बहुत अच्छा फैसला मैं समझता हूँ इसके बारे में किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सही। और उमर अता बंदयाल साहब ने भी फैसला दिया है, बड़ा मौजूद फैसला है, दुरुस्त फैसला है कि ये पार्टी का वोट है, ये इंडिविजुअल का वोट नहीं। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है नवाज शरीफ के अपने फैसले से जब 1993 में नवाज शरीफ असेंबली डिस्ट्रिक्ट हुई थी। अब वो एक इस प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हू द चीफ मिनिस्टर विल बी उस प्रोसेस के दौरान है। प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज रन ऑफ पोल नहीं हुआ। रन ऑफ पोल बगैर ही जस्ट ए कैंडिडेट, तो उसको बना दिया चीफ मिनिस्टर। परवेज इलाही को क्यों नहीं बनाया? सही, राइवल कैंडिडेट। फिर अगर उसको बना दिया है तो कौन सी शिक कानून की, आइन की कौन सी शिक के तहत बनाया? ये इस तरह तो अब 22 तारीख उन्होंने फिक्स कर दी है। सो एतजाज साहब अब क्या होगा? क्योंकि अभी बहुत सारे कानूनदान कहते हैं जी कि जो अभी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसको पढ़ने के बाद ही क्लैरिटी आएगी, लेकिन क्या अब ऐसा होगा कि जो 20 सीट्स के ऊपर ज़िमनी इंतखाब होगा, एक नया इलेक्टोरल कॉलेज आएगा, ये जो 5 लोग नोटिफाई होंगे इन सीटों के ऊपर वो भी उसमें शामिल होगा और दोबारा एक पूरा इलेक्शन प्रोसेस होगा कंप्लीट फ्रॉम स्क्रैच? देखें, होना तो इस वक्त चाहिए ये कि फ्रॉम स्क्रैच हो। और पहला क्योंकि अब तो इन्होंने इतना डिपार्चर कर दिया फ्रॉम द प्रोसेस कि वो प्रोसेस वो रही नहीं, वो प्रोसेस कंटिन्यू कर रही है। अब तो इनिशियल प्रोसेस तो होना चाहिए इनिशियल डे से। और हमजा शरीफ को बनाने की बजाय द कोर्ट वाज एंड द लॉयर बाइंड द गवर्नर to request the former latest former chief justice to request him to continue, यानी बुजदार को का ये हक है, इसको कहा जाए गवर्नर से कहे कि भाई आप रिक्वेस्ट करें कि जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं आ जाता आप आ जाएं, आप जरा कंटिन्यू करें। ये आर्टिकल 133 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली लिखा है। और अभी भी इस पर सोचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को डिटेल्ड ऑर्डर देने से पहले कि किस क्लॉज के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2 बंदों में अगर मुआहदा हो गया कि तुम बन जाओ और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता जब तक वो प्रोसेस से गुजरा। और एतजाज साहब सिर्फ कुर्सी पे बैठे नहीं, इस दौरान बजट पेश हुआ है, इस दौरान जो हमने जितने भी पंजाब के अंदर ये जो लॉन्ग मार्च आ रहा था उसके ऊपर जो भी हुकूमती रियासती ताकत इस्तेमाल की गई है, सो इस दौरान पंजाब हुकूमत की जो भी इक़दामात थे उनको भी लीगल कवर है? क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है। अब एक ऐसा वज़ीर आला जो दोबारा वज़ीर आला इलेक्ट होगा लेकिन वो बजट पेश कर चुका है, ये एक बड़ा ही अछूता या एक अचंभे वाली बात है। देखिए, अभी तक तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ना, जो इन द फील्ड है एक लिहाज से स्टेटस डिटरमिन करने के लिए जो उसको सस्पेंड कर दिया है प्योरली सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि एक अपनी स्कीम बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में, जिसका आइन में
गुंजाइश नहीं है जिसकी, वरना तो उसकी अदालत किसी को बिठा दे, किसी भी ओहदे पे बिठा दे। पर इसकी मिसाल एक मिलती है पिछले जो अहकामात हैं वो याह्या खान को जब यूजर्पर डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट कि ही वॉज नॉट क्वालिफाइड टू बी दी हेड ऑफ द स्टेट एंड ran the government for 2.5 years, तो उनको प्रिंसिपल ऑफ कॉन्डोनेशन के तहत उसके सारे जो अहकामात वो चार पैमाने बनाए थे बनाकर कि अगर दे आर इन अकॉर्डेंस विद लॉ, नंबर 2 इफ दे आर अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन जिसको वो मनसूख कर चुका था या दे आर, ये वो 4-5 बनाते हैं, 4-5 क्राइटेरिया पैमाने जिन पर यूजर्पर का अनडिजर्विंग पर्सन सिटिंग ऑन अ सीट ही डजंट डिजर्व, पर वो हो बैठ गया है और रह गया है, तो वो 4-5 पैमानों पे, जिस तरह मुशर्रफ के भी मामले में जब उसने मार्शल लॉ लगा दिया तो उसके बाद उससे अहकामात जारी किए, तो वही पैमाने इस्तेमाल किए गए। सही। उन पैमाने पर जो इसका जायज होगा जायज हो करार दिया जा सकेगा, हुक्म वो करार दिया जाएगा, वरना सब रिवर्स होंगे। कोई उनमें से दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ही was not qualified to be the chief minister on the 16th of April, and he is not qualified to be the chief minister today. बहुत शुक्रिया। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि अगर सीएम शिप हमजा साहब की कोई टाइटल इस्तेमाल करना होगा तो वो यूसर्पर सीएम उसको कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मुजम्मत करना चाहेंगे अयाज अमीर साहब पे, जो अब से थोड़ी देर पहले हमला हुआ है, तशद्दुद किया गया है। बुजुर्ग आदमी हैं, टेक्नोक्रेट आदमी इस तरीके से हैं कि बहुत जगह पे वो जो है वो सर्व कर चुके हैं, बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर, पार्लियामेंट के अंदर रह चुके हैं, मुख्तलिफ थिंक टैंक से मुंसलिक रह चुके हैं, जो सियासी जमातों के साथ रवाबित हैं, फिर सहाफत भी कर चुके हैं। और एक बुजुर्ग बंदे पे रात के वक्त इस तरीके से हाथ उठाना एक इंतहाई घटिया और मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि बहुत ही नीच काबिल मुजम्मत हरकत है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। हुकूमत ने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है उस हवाले से बात करेंगे भी, मजीद कितना बोझ अवाम को सहना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल रात 11:30 बजे दोबारा पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों को बढ़ा दिया गया। इससे पहले इंदिया दिया जा रहा था, हुकूमती वज़ीरों की जानिब से मिफ्ता इस्माइल साहब इस हवाले से जिक्र कर चुके थे, लेकिन बहरहाल कल हुकूमत ने फिर दोबारा इसकी कीमत बढ़ाई पेट्रोल और डीजल की। ज़रा सुनिए ये अनाउंस कैसे किया, और साथ साथ आगे बढ़ के हम ये बात भी करेंगे कि क्या ये IMF के कहने पर हो रही हैं सारे इकदाम, लेकिन ये अनाउंस कैसे किया, ज़रा सुनिए। पेट्रोल की कीमत, नई कीमत 12 बजे से 248 रुपये 74 पैसे होगी। डीजल जिसकी कीमत 263 रुपये की थी, 13 रुपये 23 पैसे इसकी कीमत बढ़ाते हैं तो ये 276 रुपये 54 पैसे का हो जाता है। केरोसिन ऑयल जो है उसमें 18 रुपये 83 पैसे की इंक्रीज आई है, कीमत जो है वो 230 रुपये 26 पैसे आई है। और लाइट डीजल ऑयल 18 रुपये 68 पैसे उसकी कीमत बढ़ाई जाएगी और 226 रुपये 15 पैसे का होगा। बतदरीज ये हुकूमत पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है। अभी तक जो वजूहात सामने आई हैं, एक तो ये है कि आलमी मार्केट पे कीमत बढ़ रही है, दूसरा IMF की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है। इस बात पे कितनी सदाकत है इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 26 मई 2022 से लेकर आज तक यानी कि 1 जुलाई तक हुकूमत ने कब कब कितनी मरतबा ये कीमत बढ़ाई है, ये क्विकली अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि पहले पेट्रोल और डीजल की जो कीमत थी 30 रुपये का इजाफा, फिर उस पर मज़ीद 30 रुपये का इजाफा 2 जून को होता है, 15 जून को इस पर पेट्रोल में 24 और डीजल फी लीटर 59 रुपीज़ इजाफा होता है, और अब 1 जुलाई में पेट्रोल में 15 रुपये और डीजल फी लीटर 13 रुपये। अब हमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल के ऊपर लेवी भी लगाई जा रही है। इस पूरे इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुबैर खान साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर तिजारत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो अभी लेटेस्ट पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इसमें लेवी लगाई गई है। अच्छा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब कीमतें इस तरह की हों कि जहाँ पर आलमी मार्केट में वो नीचे आए और उसके बाद अगर आपने उससे पैसे कमाने हैं तब लेवी लगाई जाती है। जब इतनी हाई मार्केट प्राइस ऑलरेडी हो तो उसमें लेवी लगा के यूजली ये और बोझ नहीं डाला जाता है सारिफ के ऊपर, लेकिन ये एक अनोखा केस यहाँ पे लग रहा है। ये इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस लग रहा है आपको डॉक्टर साहब?
دیکھیے ایک تو پہلے میں آپ سمجھا دوں آپ کو کہ آئی ایم ایف کا اس میں کتنا رول ہے. آئی ایم ایف کا جو مین مسئلہ ہے وہ ہے ہمارے فارن ایکسچینج کے کرائسس سے. وہ آپ کو فارن ایکسچینج دینے لگے ہیں اور آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے یہ سب چیزیں جو ہے یہ آپ کے بجٹ ڈیفیسٹ سے باندھا ہوا ہے. جب آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا تو پھر آپ کا ڈالر کی اویلیبلٹی بھی ہوگی, ریزروز بڑھیں گی اور آپ کی انفلیشن بھی کم ہوگی. اب خسارہ کیسے کم کرنا ہے یہ آپ کی حکومت کی مرضی ہے جس طریقے سے کریں. اب یہ اس میں تو شک نہیں کہ عالمی منڈیوں میں یہ قیمتیں بڑی ہیں اور جب یہ تیل کی قیمتیں بڑی ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر سبسڈی دینے کے بجائے یہ اس کا سارا بوجھ معیشت پہ ڈال دیا اور عوام پہ ڈال دیا. لیکن کیا ان کے پاس دوسرا راستہ تھا؟ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جب سے یہ ابھی یہ جو لیٹسٹ آپ بتا رہی ہے کہ ابھی جو قیمت بڑھی ہے اس میں لیوی بھی ہے تقریباً کوئی 5 روپے, لیکن اس سے پہلے ایک امپورٹ ڈیوٹی بھی ہے تقریباً 10% آن ڈیزل اور اسی طرح اس کے اوپر, تو تقریباً 23 روپے وہاں پر بھی ہیں اور ایک 5 یہاں پر ہے. اور ریفائنریز جو ہیں وہ تقریباً اس وقت 60 روپے ہر لیٹر میں پیسے کما رہی ہیں. ان کو بھی ریگولیٹر آسانی سے ان کو 30 روپے پر لا سکتا ہے. تو اس قیمت میں ابھی 50 روپے کی گنجائش تھی کہ حکومت یہ بوجھ معیشت پر نہ ڈالتا. یہ دیکھیں یہاں پر صرف غریب عوام کی بات ہو رہی ہے ان دو طریقوں سے کہ وہ ایک تو انہوں نے اگر استعمال کرنا ہے تو وہ اس کا بوجھ ان پر, اور اگر یہ معیشت اس کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے اور بے روزگاری بڑھتی ہے تو وہ بھی غریب عوام پر. تو ان کے پاس گنجائش تھی. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ 50 روپے اس کے علاوہ سبسڈی بھی دیتے, ٹوٹل 100 روپے قیمت کم کر دے ڈیزل کی خاص طور پر, اس لیے کہ معیشت چلتی ہے ڈیزل سے اور انفلیشن جو ہے وہ بھی ڈیزل کی وجہ سے اس کو آگ لگتی ہے. اس لیے کہ آپ کے ٹرانسپورٹ اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈیزل پر چلنے والی ہیں, زراعت ڈیزل پر چلتی ہے, جنریٹر اس پر چلتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ڈیزل کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے ہر معیشت کے اندر. اب انہوں نے ان سب چیزوں کو ایک طرف کر کے اور انہوں نے سارا بوجھ ڈال دیا معیشت کے اوپر. اس کے برعکس وہ کیا کر سکتے تھے؟ اب وہ اگر اس کو 100 روپے کم کرتے ہیں تو 50 روپے کے قریب جو بنتا ہے یہ کوئی ٹوٹل سال کا کوئی 40 ارب روپے بنتے ہیں. کیا ان کے پاس اتنے بڑے بجٹ میں اتنی جگہ نہیں ہے؟ ابھی آپ کو پتا ہے کہ اس دوران ہوا کیا, اس ایک سال کے اندر جو حکومت پاکستان قرضہ لیتی ہے کمرشل بینکوں سے, وہ اس کی جو شرح ہے, اس کی جو آکشن ریٹ ہے وہ 7% سے بڑھ کر اس وقت 16% کے قریب ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے سود کے مد میں بجٹ کے اوپر جو بوجھ آیا ہے وہ 1800 ارب روپے کا ہے, جو اضافی جو ٹوٹل ہے وہ تو تقریباً 3000 ارب ہے, لیکن صرف پچھلے دنوں میں. اور یہ انٹرسٹ ریٹ نہ آئی ایم ایف نے بڑھایا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سر سمجھائیے نا, کیونکہ ہمیں باتیں بتائی گئی پچھلے 1.5 ہفتے میں جو اقدامات کیے گئے, سپر ٹیکس لگا, تنخواہ دار طبقے کو دیا گیا جو ریلیف تھا وہ واپس ہوا. اس کے علاوہ جو اضافی ٹیکس اور کمپنیوں کے اوپر لگے ہیں جن کی سالانہ 15 کروڑ روپے سے زائد کی آمدنی ہے, پھر پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.